سورہ تحریم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، کیوں حرام کیے لیتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کے توڑنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب پیغمبر نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ نے پیغمبر پر اس کو ظاہر کر دیا، تو پیغمبر نے اس کا کچھ حصہ اس بیوی کو بتلا دیا اور کچھ ٹال دیا۔ پھر جب پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات جتا دی تو اس نے حیران ہو کر پیغمبر سے پوچھا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ مجھے اس اللہ نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا اور ہر طرح کی خبر رکھتا ہے۔ تو اے پیغمبر کی بیویوں، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر تم پیغمبر کے خلاف ایکا کرو گی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا رفیق ہے، اور جبرائیل اور تمام نیک مسلمان اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ اگر پیغمبر تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو عجب نہیں کہ اس کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں اسے بہم پہنچا دے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت شعار، توبہ گزار، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، شوہر دیدہ بھی اور کنواریاں بھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اس پر تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ جو حکم ان کو دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہی کریں گے جس کا حکم ان کو دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب دوزخ سب کے سامنے حاضر کی جائے گی، اس وقت کافروں سے کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں مت پیش کرو، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے عمل تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور اللہ کی جناب میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ عجب نہیں کہ تمہارا رب آخرت میں تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں دونوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور بالآخر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے ان نیک بندوں سے خیانت کی کہ اپنے شوہروں کے خلاف کافروں سے ملی رہیں، تو دونوں کے شوہر باوجود یہ کہ پیغمبر تھے، اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ جہنم میں، جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے لیے اللہ ایک تو فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل بد کے اثر سے نجات دے،
اور مجھے اس ظالم قوم سے بھی نجات دے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی دیتا ہے، جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرمانبردار بندوں میں سے تھی۔